بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے اصول پڑھ رہے تھے۔ ہم اس کا آج انشاءاللہ پانچواں درس پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ اکبر نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، الحرکت عند سماع الالحان المستعذبہ وعدمها عند عدم هذا السماع لا يعول علیہا۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اچھی آوازوں کے سننے کے وقت جو دل میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اعضاء میں حرکتیں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ اچھی آواز کے سننے کے وقت پیدا ہوں، اچھی آواز بند ہو جائے تو وہ حرکات بھی بند ہو جائیں تو اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے، اچھی آواز کو سن کر دل کا حرکت میں آ جانا یا اعضاء کا پھڑکنا، بندہ بلا اختیار اپنے ہاتھ مارتا ہے اپنے رانوں پر، ٹھیک ہے، یہ وجد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ضرور ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ بلا اختیار اچھی آواز سن کر، اچھے انداز سن کر بندہ جھوم اٹھے اور وجد کی طرف چل پڑے تو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی، لیکن شیخ اکبر کے یہاں فرمانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ وہ وجد شمار نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اس پر ملامت نہیں ہوگی، لیکن صوفیاء کی اصطلاح میں جو ہے وجد وہ شمار نہیں ہوگا۔ روح القدس فی محاسبۃ النفس میں شیخ اکبر نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ سماع کے وقت اٹھتا ہے اچھی آواز میں اٹھ کر اور یہ وجد وغیرہ کرتا ہے، حقیقت میں شیطان جو ہے اس کے کان کے اندر اپنے سینگ مارتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ دیکھیں فلاں فلاں بندے جو ہیں، مریدین جو ہیں، وہ وجد کرتے ہیں جب وہ سماع ہوتا ہے، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک فلاسفہ کے انداز سے سمجھایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، آسمان تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ساکن ہے، کہا یہ بہت تیز رفتار سے گھوم رہا ہے فلسفیوں کے نزدیک، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو صاحب نظر ہوتا ہے، صاحب دل ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے دل میں طوفان برپا ہوتے ہیں، لیکن یہ برداشت کر لیتا ہے۔ جب برداشت سے کام باہر ہوتا ہے تب بندہ اٹھتا ہے اور وجد کرتا ہے، تب جھومتا ہے، اور وہ بھی بے ڈنگا سا جھومتا ہے، باقاعدہ ڈانس کی طرح سٹیپ نہیں کرتا ہے۔ یہ فرق ہے وجد کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کہیں قوالیاں ہوتی ہیں یا کہیں یہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اچھی آواز ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر ناچنا اور کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وجد نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پہل اللہ جل جلالہ کے بندے اس کو برداشت کرنے کی قوت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جب برداشت سے کام باہر ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا سا جھومتے ہیں، اور وہ جھومتے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گانے اور باجے یا ڈانس کے سٹیپ وغیرہ ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ اچھی آواز پر بندے کو جھومنا پڑ جاتا ہے، بندہ جھوم لیتا ہے، اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اچھی آواز کو سن کر جھومنا یا جھوم جانا یہ بلا اختیار ہوتا ہے، اور بلا اختیار تنہائی میں در مختار میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بڑی مشہور کتاب فقہ حنفی کی، کہ تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لیے گنگنانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی عورت کے محاسن کا، خاص عورت کے محاسن کا ذکر نہ ہو، کسی خاص مرد یا عورت کی ہجو، اس کی برائی اور مذمت نہ ہو۔ شعر و شاعری کے، غزلیں یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فراق کے، جدائی کے، ہجر کے اشعار پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کی مذمت نہ ہو اور کسی خاص عورت کے اوصاف بیان نہ ہو۔ تو دین اسلام سخت نہیں ہے، دین اسلام فطرت کے مطابق دین ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو وجد کے نام پر یا پھر تواجد کے نام پر ہلہ گلہ کرتے ہیں اور معاملات کو خراب کرتے ہیں، یہ دین اسلام کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی غفلت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں تماشا بنا رہے ہیں، یہ کیا مسلمان ہے، اور پھر اہل سنت و جماعت کو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی بنا پر ان کو خیال کرنا چاہیے۔ وجد جو ہے وہی ہے جو اکابر اولیاء کرام نے فرمایا ہے۔ شیخ اکبر اتنے بڑے ولی ہیں، جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہیں، حضور داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، جو وجد اور تواجد کے حوالے سے تعلیمات ان کی ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے، بس اسی کو لیا جائے، اپنے پاس سے یہ دھوم مٹکا نہ کیا جائے، یہ نقصان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔